لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں جدے میں رہنے والا ہوں۔ کام کے سلسلے میں ایک بار یا دو تین بار دو میقات پار کر کے رانیہ شہر تو آپ پر کوئی دم نہیں ہے، آپ تو کام کی وجہ سے جاتے ہیں اور آدمی جیسے کہ ایک ڈرائیور روز طائف جاتا ہے، روز طائف سے واپس آتا ہے، تو ہر دفعہ تھوڑا احرام باندھے گا۔ میں احرام کی حالت میں چنٹی پتہ نہیں کیا ہے کرنٹ کو بھول کر مار دیا ہوں، کوئی حرج ہے، کوئی دم نہیں دینا، موذی چیز کو مارنا جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے طائف سے میقات سے عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھی، 2 رکعات پڑھی، چادریں نہیں باندھی، شاید مجھے راستے میں روک نہ دے، تو یہاں مکے میں آگے چادریں باندھی عمرہ ہو جائے، کیونکہ نیت تو اس نے میقات سے کی ہے۔ اتنی دیر اس نے چادریں نہیں پہنی، کپڑے نہیں اتارے، افضل یہی ہے کہ صدقہ و خیرات کر دے، عمرہ اس کا ٹھیک ہو جائے۔ میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کیا، بیوی نے بال نہیں کاٹے تھے، جب تک بال نہیں کاٹے گی وہ احرام میں ہے اور جتنی غلطیاں کرے گی دم پڑتا رہے گا، پہلے اس کے بال کاٹو پھر ایک دم ادا کرو۔ ایک عورت نے روزہ رکھا، دن کے 12 بجے کے قریب اس کو لگا کہ شاید ماہواری شروع ہو گئی ہے، روزہ توڑ دیا، بہرحال اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کو گھبرا گئی نا کہ شاید مجھے ایام آ گئے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر دیا ہے، دنیا میں تو اس کو سزا قتل ملے گی، باقی قیامت میں اللہ جانے غیرت کی وجہ سے معافی مل جائے، ورنہ ہمیں قتل کرنے کا تو حکم نہیں ہے۔ عورت نے گناہ کیا زنا کا، تم نے اس سے بھی بڑا گناہ کر ڈالا قتل کا، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ طلاق دے دو، دفع کرو بس۔ دنیا میں تو سزا قتل کی ملے گی، باقی قیامت میں اللہ اگر اس کو غیرت کی وجہ سے معاف کر دے۔